الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا کرم ہے، احسان ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنایا اور سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا نصیب فرمایا۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، باہر سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، اور وہ مکمل ہوا جب میدان عرفات میں اللہ پاک کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور بتایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ یہ دین اسلام جو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، اب یہ دین اسلام مکمل ہو گیا، اور نعمتیں جو ہیں آپ دینی ہیں وہ ساری نعمتیں بھی مکمل ہو گئی۔ یہود نے سوال کیا تھا کہ یہ آیت اگر ہم لوگوں کو اوپر اترتی اور ہم لوگوں کے لیے آتا تو ہم لوگ اس دن عید منا لیتے۔ اتنی بڑی آیت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اسلام جو دین ہے میں اس سے راضی ہوں۔ یہ اس میں بتایا ہے، اسلام کی تکمیل بھی بتایا ہے، نعمتوں کی تکمیل بھی بتایا ہے، اور اپنی رضامندی اسلام کے ساتھ ہے، یہ تیسری بات بھی اعلان کیا ہے۔ تو کہا کہ اس دن ہم عید منا لیتے، تو مسلمانوں نے جواب دیا کہ عرفات کا میدان تھا، جمعہ کا دن تھا، تو وہاں تو ڈم دیا تیسرے یہ خوشی تو 3 خوشیوں کا وقت تھا۔ میدان عرفات میں پہنچنا، جس کے 9 ذی الحجہ کو جب انسان مسلمان ایمان کی حالت میں میدان عرفات میں پہنچتا ہے احرام کے حالت میں، تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ پورا سال تک میدان عرفات میں بیٹھ کر رہے حج نہیں ہوگا، لیکن احرام کی حالت میں 9 ذی الحجہ کو اگر وہ پہنچ گیا تو چاہے وہ ہوش میں ہو، بے ہوش میں ہو، بیمار ہو، اچھا ہو، جس حال میں بھی اس میدان عرفات میں 9 تاریخ کو پہنچ گیا تو حاجی بن گیا، حج اس کا ہو گیا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، وہاں پہنچنا حج ہے۔ ایک تو خوشخبری یہ ہے اس جگہ کی، اور دوسرے جو سمجھے جمعہ کا دن تھا، اور تیسرا یہ کہ اسلام سے رضامندی کا اللہ نے کہ میں اسلام دین سے راضی ہوں، تو دین اسلام سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے، تو ڈبل حج کا دن تھا۔ میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور آگے چند دنوں میں جب یہ ذی الحجہ حج والا مہینہ آ جائے گا، تو حج والے مہینے میں نے بتایا کہ اسلام کے اندر پورا نظام حیات ہے۔ تو اب اس میں ناخن کاٹنے سے، ناخن نہیں کٹانا چاہیے، بال نہیں بنانا چاہیے، مونچھ نہیں کٹانا چاہیے، ان چیزوں سے باز رہے، اور جو قربانی کرتا ہے قربانی کے بعد 10ویں تاریخ کو جب نماز ہو جائے گی تو قربانی کرنے کا ہے۔ قربانی کرنے کے بعد بال کو بنوائے گا، چاہے وہ حلق کروائے، منڈوا دے، چاہے قصر کروائے۔
تو محلقین رؤوسکم و مقصرین یہ تو حج والوں کے لیے بتایا گیا تھا، لیکن اب اس کے ذریعے سے یہاں بھی ویسا ہی کیا جاتا ہے۔ یہ ناخن کاٹنا حاجی کے لیے تھا، اور جو ہے بال نہیں بنوانا یہ حاجی کے لیے تھا، جوئیں نہیں مارنا چاہیے، شکار نہیں کرنا چاہیے، بہت سے پابندیاں ہیں حج کے لیے۔ تو ان میں سے چند چیزیں پورے عالم کو مسلمان کرتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو جائے کہ ہم لوگ سب ایک ہی طرح کے ہیں۔ تو یہ اظہار یکجہتی ہے، یہ ایک سنت ہے کہ بال کو نہیں کٹائے، ناخن کو نہیں کٹائے، اور جب 10 دن جائے قربانی ہو جائے تو اس کے بعد اس کام کو کرے۔ تو بال کو منڈوانے کے بارے میں بھی احکام ہے، بال کو چھوٹا کروانے قصر کروانے کا بھی ہے، ناخن کاٹنے کا بھی ہے، مونچھ کے بارے میں بھی آیا قص سواری واف اللحیٰ کہ مونچھ کو کٹاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ اسی طریقے سے آنکھ کے بارے میں آیا ہے کہ صبح اور رات کو سونے سے پہلے سرما لگاؤ۔ مسواک کرنے، دانت صاف کرنے کے بارے میں آیا کہ مسواک پکڑنا ہے تو اس میں جو ہے بڑی والی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی کو مسواک کے اوپر رکھو، اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اس کو پکڑو، اور چھوٹی انگلی کو نیچے رکھو تاکہ زیادہ زور سے مسواک نہ پکڑا جائے کہ دانت میں اگر مسواک کرے تو زیادہ رگڑ ہو جائے، مسوڑا گھس جائے۔ پھر اس میں بھی بتایا کہ دائیں طرف اوپر میں پہلے دانت کو صاف کرو، پھر بائیں طرف اوپر میں صاف کرو، پھر نیچے دائیں طرف صاف کرو، بیچ کا صاف کرو، اس کے بعد کا صاف کرو، اور 3 بار ہو۔ اور راستہ کو طولن لا عرضن، یہ جو ہے سمجھے لمبائی میں ہوگا، اس کے عرض کے اندر نہیں ہوگا۔ تو غرض کے مسواک کرنے کے بارے میں، منہ کے صفائی کرنے کے بارے میں آیا، آنکھ میں سرما لگانے آیا، اور جو ہے سمجھے انسان کا آنکھ صاف کرے، سر کے اوپر جو ہے آپ مسح کرتے ہیں، وضو کے اندر گردن کا مسح کرتے ہیں، کان کا مسح کرتے ہیں، ہاتھ دھونا ہے تو 3 بار دھوتے ہیں، انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، کوہنیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، رگڑ کے دھونا چاہیے۔ تو ہاتھ دھونے کا طریقہ اور غسل کے اندر جو ہے پھر وہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غسل راسہ بالختمی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختمی سے اپنے سر کو دھویا، ثم افاض الناس علی سائر جسد، پھر جو ہے اس پورے بدن پہ پانی بہایا، تو سر کو صابن سے ہو، سر جو ہے اور دیگر چیزوں سے ہو، اس سے صاف کرنا، اس کے بعد داہنے طرف پانی ڈالنا، پھر بائیں طرف ڈالنا، یہ نہانے کا طریقہ بتایا گیا۔ وضو کے اندر بھی 3 بار بتایا کہ ھذا وضو، یہ میرا وضو ہے، وضو انبیاء من قبل، اس سے پہلے جتنے نبی آئے سب کا یہی طریقہ تھا۔ تو ہاتھ دھونے کا طریقہ، کلی کرنے کا طریقہ، ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ، چہرہ سونے کرنے کا، غرض کے ہر چیز کو بتایا گیا ہے۔ انسان سوئے تو کیسا سوئے، بائیں کروٹ پر سوئے گا، چیت سوئے گا کہ دائیں کروٹ پر سوئے گا کہ الٹا سو رہے گا، کیسا سونا چاہیے اس کا بھی طریقہ بتایا۔ دائیں کروٹ پہ سونا سنت ہے، اور جو سمجھے کہ الٹا سونا شیطان کا سونا ہے، اور جو چیت سونا جائز ہے۔ تو غرض کے سونے کا طریقہ بھی بتایا۔ انسان کپڑا پہنے تو کہاں تک پہننا چاہیے، مرد ہے تو ٹخنے سے اوپر پہننا چاہیے، نیچے گھسٹتا ہوا متکبرین کے جیسا نہیں پہننا چاہیے۔ تو اس طریقے سے کپڑا پہننے کا طریقہ بھی بتایا۔ اور جو سمجھے کپڑا یہاں ایسا پہنتے ہیں، حج میں کیسا پہننا چاہیے، تو وہاں ایک چادر پہننے کا، ایک چادر اوڑھنے کا، جیسے اس طریقے سے ہر طریقے سے بتایا گیا انسان کی زندگی کیسے گزارے گا۔ انسان جب 15 سال کا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، تو اس کو مکلف ہو جاتا ہے۔ مکلف کا معنی اسلام کا اس کو طریقہ پر چلنا ضروری قرار دیا گیا۔
اسلام یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایمان یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھے اور ان کے تمام صفات کو مانتے ہوئے اس کے حکم پر چلنے کے لیے وہ قبول کرتا ہو کہ ہم اللہ کے جیسا وہ اپنے نام و صفتوں کے ساتھ ہے، ان کا جو بھی حکم ہوگا ہم اس کو مان کر چلیں گے۔ اس طریقے سے ایمان کے بارے میں اللہ دل میں رکھنا، اللہ سے تعلق رکھنا، اللہ سے نسبت رکھنا، ہر کام اللہ کے لیے کرنا، یہ جو ہے غرض کے انسان کو ہر چیز بتایا۔ اب جوتا پہننا ہے، چپل پہننا ہے، خالی پیر بھی کبھی چلنا چاہیے، جوتا پہنے گا تو موزہ کیسا ہونا چاہیے، ہر طریقے کو بتایا۔ حج میں ہو تو آپ کا پیر کا جو ہڈی ہے وہ نہیں ڈھکنا چاہیے، اور دنوں میں آپ پہن سکتے ہیں۔ تو گویا کہ چپل پہننے کا طریقہ، جوتا پہننے کا طریقہ، موزہ پہننے کا طریقہ، لنگی پہننے کا طریقہ، ہر ایک چیز کو بتایا۔ پگڑی باندھتے ہوں تو کیسا باندھنا چاہیے، ٹوپی کیسی ہونی چاہیے، اونچی ہونی چاہیے یا جو ہے سر میں چپکی ہوئی ہونی چاہیے، ہر چیز کا بتایا۔ عورتوں کے لیے بھی بتایا، مردوں کے لیے بتایا۔ مرد جا رہا ہے، اگر کوئی عورت سامنے آ جائے تو مرد کو کیا کرنا چاہیے، پہلا کل المؤمنین یغضضن من ابصارہن، یہ مسلمان مومن کو پردہ کرنا سکھایا۔ پردہ یہ نہیں پردہ لے کر کے جائے گا، نقاب لے کر کے مرد لوگ اور اس کے بعد پردہ کرتے پھرے گا۔ یہ آنکھ جو ہے اس کو نگاہ کو نیچی کر لے، یہ مرد کا پردہ ہے۔ عورت سے سامنے عورت آ جائے تو اس وقت جو ہے نگاہ کو نیچی کر لے، یہ مرد کو اس طرح پردہ کرنے کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ تو عورتوں کو تو پورا بدن اس کا عورت ہے، ہاں اس کا ہتھیلی عورت میں شامل نہیں ہے، چہرہ اس کا شامل نہیں ہے، اور سطر میں شامل نہیں ہے۔ اسی لیے حج کے موقع پر چہرہ تو کھلا رہتا ہے لیکن پردہ رکھنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو اس یہ پردہ جو چہرے کا ہے وہ خوف فتنہ کی وجہ سے ہے، تو خوف فتنہ کی وجہ سے ہے، ورنہ سطر میں چہرہ اور ہتھیلی داخل نہیں ہے۔ تو خوف فتنہ کی وجہ سے چہرے کو بھی ڈھکتے ہیں۔ غرض کے عورتوں کو بتایا لا یبدین زینتہن، کہ زینت کا جو جگہ ہے، جیسے گلے میں ہار پہنے ہیں اور کچھ پہنے ہیں یا اور کان میں پہنے ہوئے ہیں اور کچھ پہنے ہیں، تو یہ زینت کے سامان کو آپ لوگ دوسروں کو مت دکھاؤ، اپنے شوہر کو دکھاؤ۔ لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، کہ یہ جو زینت کی چیزیں ہیں، یہ زینت و بناؤ سنگار تم اپنے شوہر کو دکھاؤ، غیروں کو مت دکھاؤ۔ اسی طریقے سے باہر جب نکلنا ہو عورتوں کو تو کہا کہ ولا تبرج نہ کر، جب تبرجت الجاہلیہ، کہ جاہلیت کے زمانے میں کوئی چادر وادر کچھ نہیں لیا، ایسے ہی نکل گئے، یہ طریقہ تو جہالت کا وقت کا ہے۔ اسلام نے بتایا کہ اوپر سے چادر رکھو، جلابی بہنا، کہ اس کے ذریعے سے پردہ کرو۔ غرض عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کے ساتھ کیسا ہوگا، پیدائش کے بعد میں کیا عقیقہ کرنا ہوگا، کیسے نام رکھنا ہوگا، تعلیم کیسے کرنا ہوگا، جوان ہو جائے تو شادی کرنا ہوگا، کس طرح کی لڑکی ہوگی، پھر اس کے بعد جو عورت سے ملاقات کیسے کیا جائے گا، کس طرح اس کے ساتھ زندگی ہوگی، اس کے لیے کیا کیا خرچ دینا پڑے گا، سب ڈیٹیل سے پورا احکام موجود ہے۔ غرض کے انسان کے پیدائش سے پہلے سے لے کر کے موت کے اور موت کے بعد تک کے تمام واقعات کو، تمام حالات کو اسلام نے سر بست کے ساتھ سب کچھ بیان کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، انسان جو ہے، یہ ایک بات بتانا تھا کہ انسان کوئی نبی ہوتا ہے اور جو ہے کوئی رسول ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، جس پر کوئی صحیفہ ہو، کوئی قرآن، کوئی اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی ہو، اس کو رسول کہتے ہیں۔
اور اس کے مطابق اس وقت کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کو دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اسی لیے نبی کہتے ہیں۔ نبی کے معنی خبر دینے والا، لیکن نبی کے لفظ سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ اس کو وہ جو ہے معصوم ہوتا ہے، وہ گناہوں سے اس کو بچایا جاتا ہے۔ ایک لائن ہے محرر ہونے کا۔ یا عمران علیہ السلام کی بیوی نے منت مانی تھی، انی نظر تو لکا معافی بطنی محررن، کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے ہونے والا ہے، امید سے میں ہوں، اس کو میں آپ کے نام پر آزاد کر دوں گی اور اسلام کے لیے یہ کام کرے گا۔ تو انی نظر تو لکا معافی بطنی، کہ اللہ میں آپ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ محرر کے معنی آزاد کر دیا۔ محرر فتقبل منی، اس کو قبول کر لیجیے۔ اب تو اس نے منت مان لی، جب وہ امید سے تھی، حمل جب مدت پورا ہوا اور جب پیدا ہوا تو لڑکا نہیں پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہو گئی، تو کہا کہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، لڑکا نہیں پیدا ہو، لیسا ذکر کالانثیٰ، جو مرد کام کر سکتا لڑکی تو نہیں کر سکتی، اب کیا کروں گی، اس کو تو آپ کے نام پر میں نے منت مان دیا، اس کو آزاد کر دیا ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اب اس کے واقعات میں آتا ہے کہ مریم جو ہے جہاں وہ ایہم یکفل مریم، مریم کو پرورش کون کرے گا؟ باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، تو پھر پرورش کون کرے گا؟ اس کی بات کیوں آتی ہے؟ وہ تو جب اس کے ماں گزر جائے، باپ نہیں ہو، تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ اس کی پرورش کون کرے گا، اور جب ماں موجود ہے تو پھر پرورش کون کرے گا؟ یہ مسئلہ کیوں اٹھا؟ تو مسئلہ اس لیے اٹھا کہ اس کو اللہ کے نام پر آزاد کر دیا کہ میں ہماری اولاد تو ہے لیکن اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اس کے لیے چھوڑ دیا ہے، اس کے لیے منت مانی ہے، تو ہم اس کی پرورش اب اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اس کے لیے قرآن اندازی ہوئی، سمندر کے اندر پانی بہتا ہوا، پانی کے اندر قلم ڈالا گیا۔ اس وقت قرآن اندازی کا ایک طریقہ تھا، تو جب جدھر پانی نیچے جاتا ہے ادھر سب چیز بہہ کے جاتا ہے۔ اب جب اس میں قلم کو ڈالا تو زکریا علیہ السلام کا قلم بجائے پانی کے بہاؤ کی طرف جانے کے اوپر جانے لگا، تو ان لوگوں کا یہی طریقہ تھا کہ اس میں قرآن اندازی میں جو کامیاب ہوگا یہ اس کا حق ہے کہ اس کی پرورش کرے۔ غرض زکریا علیہ السلام کا نام اس قرآن اندازی میں آیا اور ان کو دیکھ بھال ذمہ کیا گیا، اور مریم کو جو ہے بیت المقدس وہاں پر رکھا گیا۔ لیکن جب زکریا علیہ السلام اس کے پاس آتے تو وہ دیکھتے کہ غیر موسم کا پھل ان کے پاس میں موجود ہے، تو وہ پوچھتے انا لکے ہذا، یہ کہاں سے آپ کے پاس پھل آیا؟ درختوں میں یہ پھل نہیں ہے، اس وقت اس کا موسم نہیں ہے، تو تمہارے پاس کہاں سے پھل آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یا اللہ کے پاس سے آیا۔ تو ابھی تو وہ تک کفالت کیا جا رہا ہے، پرورش کیا جا رہا ہے، چھوٹی بچی ہے، نبی نہیں ہے، وہ پیغمبر نہیں ہے، انبیاء تو کوئی عورت میں آیا نہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے جو یہ پھل بھیجا جا رہا ہے یہ اس کی کرامت ہے۔ تو محرر صاحب کرامت ہوتے ہیں بچپن سے، چونکہ اللہ کے نام سے اس کو یہ کیا گیا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، پھر وہ مریم علیہ السلام کو اب شادی وادی کرانا تھا، لیکن قبل اس کے کہ اس کی شادی ہوتی بات چلتی رہی، اور پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس کو پھونک مارا، وہ نہا رہی تھی، واپس نکل رہی تھی، اس کا جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، میں کپڑا بدل رہی ہوں، تم اس وقت کیسے آ گئے؟ تو کہا کہ مجھے اللہ نے اولاد دینے کے لیے بھیجا گا، لم یمسسنی بشر، کسی انسان نے مجھے چھوا بھی نہیں، اور اولاد کا خوشخبری دینے کے لیے آپ آ گئے؟ کہاں اللہ پاک ایسا بھی کر سکتا ہے۔
تو صرف پھونک مارے اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا لائن بنا اور دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو ایک اور اللہ نے اپنی قدرت کو دنیا والوں پر ظاہر کیا کہ اللہ محتاج نہیں ہے کہ آپ پتلا بنائے تب اس کو انسان بنائے، یا اس کے پسلی سے عورت نکالے مجامات ہو تب پیدا ہو۔ تو اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے۔ عیسیٰ حوا علیہ السلام کو بنایا، اب یہاں بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا، اور سارا دنیا کا نظام انسان اور مرد عورت کے اختلاط سے امزاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا کا رکھا ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ جو سورہ ہے انا اعطیناک الکوثر، مدینے میں جب سارے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، پورا 1 سال ہو گیا تھا، اتنے لوگ تھے لیکن کسی کے گھر میں کوئی بھی اولاد نہیں بھی تھی۔ تو یہود لوگوں نے شور مچانا شروع کیا، پرچار کرنے لگا، افواہ پھیلانے لگا کہ ہم لوگ تو ان لوگوں پر، مسلمانوں پر جادو کر دیے ہیں، اور جادو کا اثر یہ ہے کہ اب ان مسلمانوں کے گھروں میں اولاد ہی نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن زبیر وہ پہلا شخص ہے خوش نصیب جو مدینہ میں پیدا ہوئی، تو سال بھر کے بعد ہوئی ہے۔ تو بہت لوگوں کو تکلیف ہے کہ بھائی اتنے لوگ آئے میں کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے افواہ پھیلانا شروع کیا کہ جب اولاد ہوگی مسلمان تو ایسے ہی ختم ہو جائے گا، جو بچہ جائے وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور خوشخبری سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ کوثر جو ہے نہر ہے جنت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اس جنت کا پانی جو ہے حوض کوثر میں ڈالا جائے گا، جو میدان محشر میں ہوگا، اور 40 کلو مربع میل جائے، سمجھیے لمبائی چوڑائی اس کا 40 کلومیٹر لمبا اور 40 کلومیٹر چوڑا وہ حوض ہوگا۔ اس کے اندر احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا، اور ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کو تو حوض کوثر عطا کیا ہے، اور سارے لوگ محتاج ہوں گے کہ آپ کے ذریعے سے پانی ملے گا جب قیامت کے لوگ پیاسے ہوں گے۔ پہلے آیت میں تو آپ کو ایک خوشخبری سنایا تاکہ وہ ڈر کہ اولاد نہیں بڑھے گی، مسلمان کیسے آگے بڑھیں گے، وہ ڈر نکل جائے۔ آپ کو اپنے خوشی کا علامت بتایا کہ آپ کو تو حوض کوثر عطا کیا گیا، اور بیچ میں احکام بتایا فصلی لربک وانحر، کہ اپنے پروردگار کے لیے، اللہ کے لیے نماز پڑھو۔ اسی لیے عید کی نماز پہلے ہوتی ہے، وانحر اس کے بعد ہوتی ہے، قرآن میں اسی طرح لکھا ہے فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور اس کے بعد قربانی کرو۔ تو نماز کے بعد قربانی کرنے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری آیت میں بتایا ان ثانیہ کا ہوا الابتر، کہ اگر نماز میرے لیے ہے اور قربانی میرے کے لیے ہے تو سمجھ لو کہ سو آپ کے خلاف میں افواہ پھیلا رہا ہے، وہی لوگوں کا نسل زیادہ پھلے پھولے گا نہیں۔ چنانچہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں کی آبادی ابھی کتنی ہے اور بنی اسرائیل کی آبادی کتنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو دوسروں کو کہہ رہے تھے کہ اس کی اولاد نہیں چلے گی، یہ لوگ مرمرا جائیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے، صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، لیکن مسلمان باقی ہے، روک لگا ہے، تو ان کا نسل زیادہ پھل پھول نہیں رہا ہے۔ کہ آج جو ہے سمجھیے کہ عرب سے بھی 1 ارب سے بھی زیادہ 2 ارب پونے 2 ارب مسلمان ہے، اور جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مسلمان مٹ جائے گا، ان کی تعداد کو دیکھ لو کتنی ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا قرآن کا یہ سورہ جس میں بتایا ان ثانیہ کا ہوا الابتر، کہ تمہارے مقابلے میں جو افواہ پھیلا رہا ہے مسلمانوں کا تعداد نہیں بڑھے گا، ختم ہو جائیں گے، گھٹ جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے، آج ان کو بھی دیکھ لو۔ تو قرآن میں جو بات 1400 برس پہلے کہی ہے وہ آج بھی سچا ہے۔ تو یہ قربانی جو ہے، پھر قربانی کے بھی احکام ہیں کہ قربانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا زمینوا ضحایاکم
فَإِنَّهُ عَلَى الصِّرَاطِ مَتَاعَكُمْ کہ اس قربانی کے جانور کو موٹا تازہ رکھا کرو، یعنی جانور کو پالو، اس کو پشو پالن کا یہ لائن ہے کہ جائز قربانی کے جانور کو پوسنا پالنا چاہیے اور موٹا تازہ کھلا پلا کر کے کرنا چاہیے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ گوشت اچھا ملے گا، نہ بات کیا ہے۔ کہا کہ فَإِنَّهُ عَلَى الصِّرَاطِ مَتَاعَكُمْ کہ یہ پل صراط کے اوپر پار ہونے کا جو ہے ذریعہ بنے گا۔ پل صراط تو ابھی نہیں لگا ہوا ہے، جب جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا، میدان محشر سجایا جائے گا، ستارے ٹوٹ پھوٹ کر گر جائیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائے گا، اور قیامت کا میدان جب سجے گا اور اللہ کی طرف سے لمن الملک اليوم اور پھر جواب للہ الواحد القہار کا اعلان ہوگا، تو وہاں جو ہے انسان کو اکیلا اکیلا اللہ کے سامنے بلایا جائے گا اور سب سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، وہ جو پل صراط ہے وہ 500 سال تک اونچائی اٹھے گا اور 500 سال تک بیچ میں راستہ ہوگا اور 500 سال تک نیچے اترنے کا ہوگا، اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ تو اتنے تیز دھار تو وہ کہنے کو پل ہے، لیکن کہو تو تلوار کے دھار سے بھی زیادہ سمجھے دھاردار چیز پر چلنے کا ہے، جس کا نام پل رکھ دیا اور صراط من سیدھا رکھ دیا۔ تو پل صراط کہنے کو تو ہے، لیکن وہ تلوار کی دھار پر پار ہونا ہے، وہ بھی ذرا سا راستہ نہیں، بہت بڑا 1500 سال کا راستہ ہے۔ انسان کی عقل کام نہیں کر سکتے کہ اس پہ پار کیسے ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو بتایا کہ یہ پل صراط پہ پار ہونے کا سواری کا کام دے گا۔ کیا یہی خصی جو وہاں پہ سواری بنے گا اور اس پہ چڑھ کے پار ہوگا؟ نہیں، اللہ پاک اس کے بدلے میں سواری کا انتظام کریں گے، جیسے تار پر آج کل کھیلوں میں چل کے دکھاتا ہے، گاڑی چلا کے دکھاتا ہے۔ یہ تو دنیا ہے جو پریکٹس سے ہوتا ہے، وہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے وہاں پر کوئی تو بجلی کی طرح سے سواری ملے گی، پار ہوگا، یہ تک پتہ نہیں چلے گا کہ ہم وہ جگہ پار بھی ہو گئے یا کیا ہوئے۔ وہ بعد میں پوچھیں گے کہ کیا ہوا، سو پل صراط بتا رہے تھے 500 سال اونچائی، پھر اترنے کا بیچ کا 1500 سال کا راستہ، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، وہ کہاں ملے گا؟ بولے تو پار ہو چکا ہے۔ تو کوئی گرتے پڑتے پار ہوگا، کوئی پل جھپکتے پار ہوگا، کوئی بجلی جیسا پار ہوگا، غرض کے جو اس پار ہوگا وہی جنت کا لائن میں حقدار بنے گا، اور اس پار میں رہبر ملے گا، اس کا جو کے لیے جو جنت بنایا گیا، جس کو قبر میں اس کو دکھایا جاتا تھا، اب وہ جنت تک اس کو پہنچا دیا جائے گا رہبر کے ذریعے، یعنی کہ اپنے آپ سے جنت میں جائے گا، اس کو رہبر کے ذریعے پہنچا دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے اپنے قربانی کا پھر خدا کے یہاں کیا پہنچتا ہے، وَتَعَالَى يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا کہ تمہارا جو گوشت ہے وہ بھی اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، جو خون ہے وہ بھی نہیں پہنچتا ہے۔ تو پھر اس میں ثواب کا کیا ہوگا؟ کیا ہے یہ قربانی؟ تو کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا نقل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا تھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا کے بارے میں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ اس کو میں ذبح کر رہا ہوں، کر دیا ہوں نہیں دکھا تھا، کر رہا ہوں دیکھا تھا۔ تو اس نے اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، بیٹا بھی تیار ہوا، ماں بھی تیار ہوئی، اس کے ساتھ بھیجنے کا، پھر رسی رکھا گیا، آنکھ پہ پٹی بنا گیا، چھری چلائی گئی، سب کچھ کیا گیا، لیکن جتنا سا خواب دیکھا تھا اتنا ہی ہوا، گلا کا ایک رواں بھی نہیں کٹا۔ اور قرآن نے اعلان کیا قد صدقت الرؤیا کہ آپ کو جو خواب میں دکھایا گیا تھا آپ نے سچا کر دیا، سچا کر کے دکھا۔ بیٹے کا کم سن لڑکے کا 9 سال کی عمر کے بچے کا تیار ہو جانا، ماں کا جو اس بڑھاپے کا سہارا ہے، کوئی دوسرا نہیں، اس بچے کو اس کے باپ کے حوالے کرنا، اور باپ کا اس بڑھاپے میں 90 سال کی عمر میں اولاد ہوئی اور اس کو اپنا اللہ کے حکم سے چھری چلا رہے ہوں، بہت بڑا امتحان ہے۔
تو اللہ نے کہا کہ تم نے پورا کر کے دکھایا، ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم میرا دوست تھا جو میرے اس شرائط کو پورا کیا۔ تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہا کہ ان الذین آمنوا وہم لا یفتنون، جس کا دعویٰ ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو اس کو تو فتنے میں ڈالا ہی جائے گا۔ جیسے سونا ہے تو سونا کا ڈھیلا کوئی گلے میں نہیں پہن لیتا ہے، اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، اس کو تپایا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، زیور بنایا جاتا ہے، جب وہ پہننے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایمان کے بعد نکھار لانے کے لیے یہ دنیا کے مجاہدے کے بھٹیوں میں اس کو ڈالا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انصار نے، صحابہ کرام جو مہاجرین تھے ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تو وہ اول من المہاجرین والانصار، جو پہلے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، بعد کے اس سے زیادہ بھی قربانی دے تو اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس وقت دین کے تقاضے تھے، تو تقاضے پر عمل کرنے والے تھے۔ گھر میں جو ہے کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، بیوی فاطمہ چکی چلا رہے ہیں، جانور کو بھی کھلانا ہے، برتن بھی دھونا ہے، کپڑے بھی صاف کرنا ہے، جھاڑو بھی دینا ہے۔ وہ جانور کا خدمت سب سے زیادہ مشکل تھا، لیکن کبھی اپنے داماد کو یہ نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جو ہے گھر میں کچھ کام وام نہیں کرتے، سب بیوی پر چھوڑ دیتے، کیونکہ دین کا تقاضا تھا، اسی لیے دین کے تقاضوں میں سارے لوگ لگے ہوئے تھے۔ تو دین کے تقاضے کو سمجھ کر دین کی سربلندی کے لیے جن صحابہ کرام نے قربانی دیا، اس کے درجے پر بعد والے صحابی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ دین جو ہے قربانی کا نام ہے، اس لیے بتایا کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اللہ کے لیے قربانی دو گے تو جو تمہیں مٹانا چاہ رہا ہے، ختم کرنا چاہ رہا ہے، دعویٰ رکھتا ہے کہ لوگ مٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں، دعویٰ کرنے والے ہی مٹیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، یہ حج والا مہینہ ذی الحجہ، حج والا مہینہ، تو حج والا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ناخن بال نہیں کٹانا چاہیے، جو قربانی کر رہا ہے اسے بھی نہیں کٹانا چاہیے، اور جو قربانی نہیں کر رہا ہے سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے نام سے قربانی دی ہے، اس لیے سواری کا نظام صرف مالدار لوگوں کے لیے ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے اندر کار خرید لیتے ہیں، اعلیٰ قسم کے سواریاں رکھتے ہیں مالدار لوگ، غریب کے پاس نہیں رہتا ہے، کیا غریب کے لیے سرکار کی طرف سے انتظام نہیں ہے؟ بسوں کا انتظام ہے، ریل کا انتظام ہے، ہوائی جہاز کا انتظام ہے، تو غریبوں کے لیے سرکار انتظام کرتی ہے، مالدار اپنے پیسے سے انتظام کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آخرت کے پل صراط پر پار ہونے کے لیے مالدار آدمی کو خود انتظام کرنا ہے قربانی کا، اور جو غریب ہے اس کے طرف سے سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کر دیا ہے، ان کے لیے بھی سواری ملی۔ تو یہ قربانی کا مہینہ حج والا مہینہ ہوگا، اور حج والا جو ہے یہ امت کا، اس امت کا جہاد کیا ہے؟ یہ حج، کہ آدمی جو ہے سمجھے وہاں جائے گا، جان اور مال کی قربانی دیتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کے جاتا ہے، اور حج اسے نصیب ہوتا ہے جو لبیک پڑھا ہے۔ تو اس کے لیے کہا کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ وہاں تک جانے کا استطاعت آپ میں ہے تو آپ اس کے لیے جانے کا ارادہ کیجیے۔ تو اسی لیے من استطاع الیہ سبیلا کہا، یہ نہیں بتایا کہ تمہارے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے، قرآن میں پیسے کا تذکرہ نہیں ہے، من استطاع استطاعت ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس آیت پہ غور کیا اور سائیکل سے چڑھنے کا ہمت کیا، تو سائیکل سے بھی حج کر کے جا کے آئے، کوئی پیدل گئے اور سالوں سال میں پیدل جا کے حج کیے، اس لیے کہ وہ من استطاع کہا ہے۔ اگر یہ لمٹ بنا دیتے کہ 52 بھر چاندی اور 7.5 تولہ سونے کے برابر جس کے پاس ہوگا، یا کوئی نصاب بتا دیتے کہ اتنا ہوگا تب حج کرنے جانا، تو ایک سلسلہ بن جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں کہا گیا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو اس کو حج کرنا چاہیے۔ تو آپ پیدل جا سکتے ہیں کہ نہیں، کوئی سواری سے جا سکتے ہیں کہ نہیں، کتنا دن میں پہنچیں وہ نہیں بتایا ہے، حج کے موقع پر وہاں پہنچ کے حج کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں اعلان ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے لوگوں کو اس گھر کے آباد کرنے کے لیے آئیں گے، اور آئیں گے دور دراز راستوں سے، ٹیڑھے میڑھے راستوں سے جہاں سے آنا مشکل ہوگا، ایسے لوگ آئیں گے۔
اور اس حج سے پچھلا گناہ سب معاف ہوگا۔ کرنا کیا پڑتا ہے؟ حرم شریف میں نماز پڑھنے نہیں بولا ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جو مرکز ہے، پورے عالم کا قبلہ ہے، نہیں بتایا کہ یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آؤ نے مسجد نبوی کے اندر، حالانکہ نیت کر سکتا ہے وَلَا تَسُدُّ الرِّحَالِ إِلَّا لِمَسْجِدٍ ثَلَاثَةٍ کہ تم 3 مسجد کے لیے تم سفر باندھ سکتے ہو، حج کر جا سکتے ہو۔ صرف کعبہ کو دیکھنے کے لیے کوئی جائے تو پیسہ خرچ کر سکتا ہے، مدینہ منورہ جانا چاہتا ہے، مسجد نبی دیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو پیسہ سفر کر سکتا ہے، مسجد اقصیٰ کے لیے کر سکتا ہے، اور کسی مسجد کے لیے دلی کا جامع مسجد دیکھنے کے لیے، دمشق کا جامع مسجد دیکھنے کے لیے کرے تو صحیح نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو مسجد کے لیے تو کر سکتا ہے، لیکن حج یہ مسجد کے لیے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے، اسی لیے وہاں لبیک بولتے ہیں کہ اللہ آپ نے بلایا ہے، میں حاضر ہوں، بندہ حاضر۔ اسی لیے چاروں طرف گھومنا عبادت ہے، دوڑنا عبادت ہے، چلا جانا، میدان میں جانا، پہاڑ پہ جانا، خیموں میں رہنا، عجیب حالات ہے حج کا، جو ایک ایک مسائل ہیں۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، وہ نماز پڑھ کے حج نہیں ہوتا ہے، روزہ رکھ کے حج نہیں ہوتا ہے، تلاوت کر کے حج نہیں ہوتا، تسبیح پڑھ کے حج نہیں ہوتا ہے۔ میں نے تو آپ کو بتایا کہ میدان عرفات میں پہنچ گیا تو حج ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں وہاں کے احکام ہے کہ ماں باپ کا لوگ جتنا تھکتے نہیں تعریف کرنے سے، اللہ کا نام اس سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے میدان عرفات میں۔ بہرحال یہ ناخن کاٹنا ہو، بال کو کٹانا ہو، ہر چیز قرآن شریعت میں بتا دیا گیا ہے۔ آپ دل میں کیا رکھنا چاہیے، زبان پہ کیسے رکھنا چاہیے، ملاقات مسلمان سے کیا کرنا چاہیے، چھینک آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، ہر جگہ کا، سر کا بال کیا کرنا چاہیے، ناک میں بال ہے تو کیسا کرنا چاہیے، بغل میں بال ہوتا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، جیرے نہ بال ہے تو اس کو کیسے صاف کریں گے، اس کا دن بھی بتا دیا۔ غرض انسان کا ناخن، بال، جو کچھ ہے، نہانے کے بارے میں، جمعے کا، وضو کرنے کا، روزانے کا، سونے کا، اٹھنے کا، کیسا کھانے میں کیسا بیٹھے گا، بیٹھنے کا بھی 3 طریقہ بتایا گیا، جو ہے کدھر سے کھائے، ایک کنارے سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کنارے سے کھائے، میں نے کنارہ تو نہ ہوا، پلیٹ جب ہوگا تو کنارہ تو چاروں طرف ہوتا ہے نا، نہیں آپ کے طرف میں جو سامنے ہے اس کنارے سے کھائے، یہ نہیں کہ ادھر آگے کے کنارے سے کھا رہا ہے ادھر قبضہ کرنے، یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا۔ کچھ لوگ کھاتے ہیں اس طریقے سے، غیروں کے یہاں ہے ایسا۔ تو بہرحال اپنی طرف سے ایک ایک بات، چھوٹا لقمہ لو، چبا کے کھاؤ۔ اب اس طریقے سے پانی پینے کا، کتنا پانی پینا ہے، کتنا ہوا کے لیے جگہ رکھنا ہے، سارا نظام اسلام میں موجود ہے۔ اس لیے اسلام مکمل دین ہے اور مکمل ضابطۂ اخلاق ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اخلاق کا مطلب تخلق بھی اخلاق اللہ کے جو صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو، اس کا نام ہے اخلاق۔ اللہ پاک کا رحمان صفت ہے، عرش پر مستوی ہے، تو وہ بارش سب کے لیے برساتا ہے، سورج سب کے لیے نکالتا ہے، ہوائیں سب کے لیے چلاتا ہے، پہاڑ سب کے لیے ہے، نیند سب کے لیے ہے، شادی سب کے لیے ہے، یہ سب چیزیں جو بتایا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کے بھی اخلاق ہوں کہ آپ کے سب کو فائدہ پہنچے۔ خیر الناس من ینفع الناس، اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو یہ کہاں سے اعلان کیا؟ یہ تخلق باخلاق اللہ سے سمجھنا ہے۔ رحیم اللہ کی صفت ہے، تو جس نے اچھا کیا اس کو اچھے کو اچھا مل جائے، بروں کو اس کی سزا مل جائے، تو اس کے لیے سزا کے لیے جہنم بنایا گیا۔ کسی کو ہمیشہ ڈالا جائے گا، کسی کو تھوڑا سزا دیا جائے گا، کسی کو رکھ کے وہاں سے نکال کر کے پھر جنت میں ڈالا جائے گا۔ وہ اللہ کا نظام ہے کہ کس کو کیا رکھنا ہے۔ تو رحیم ایک صفت ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان، اللہ رازق ہے،
تو رزق تو اللہ تعالیٰ رازق ہے، روزی کا پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں ہے 4 مہینے کا، تب روزی لکھا گیا، اور رزق کا معاملہ فرشتے لگا دیا گیا، راستہ لگا ہوا ہے، ایک راستے سے انسان کا اعمال چڑھتا ہے، دوسرے راستے سے روزی آسمان سے اتارا جاتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہارا روزی آسمان میں ہے، اور جو آپ سے جنت کے وعدے ہوئے ہیں وہ بھی اوپر میں ہی ہے۔ تو اس طریقے سے روزی رسانے کا سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی انتظام ہے، ایک بیوی بچے کا خرچ تمہارے ذمہ ہے، تو انتظام ہے، یہ رازق نہیں ہے۔ ماں باپ بچوں کا رازق نہیں ہے، شوہر بیوی کا رازق نہیں ہے، مالک جو ہے کام کرنے والوں کا رازق نہیں ہے، رزق دینے والا تو اللہ ہے اور وہ مقرر ہے، لیکن انتظام ہوتا ہے۔ تو اگر یہ مدرسوں میں انتظام مدرسے والی دوڑ کے کرتے ہیں بچوں کے کھانے پینے کا، تاکہ جو ہے وہ دل جمی کے ساتھ دین کی تعلیم سیکھ سکے، تو یہ نہیں ہے کہ یہ مدرسے والے بچوں کے رازق ہوتے ہیں، منتظم کار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے خانقاہوں میں جو ہے کھانے پینے کا نظم کرتے ہیں، تاکہ اللہ کا نام لے سکے، اللہ سے صحیح نسبت ہو سکے، بزرگوں کا خدمت ہو سکے، اور دین کی اطاعت ہو سکے، دل میں اللہ کو بٹھائے اور اللہ سے تعلق پیدا کرے، اس دن اذکار کی کثرت کرے، یہ ہے۔ تو صبح شام کا ذکر تو ہر دیکھو بہت جگہ میں لکھا ہوا ہے، صبح بھی تسبیحات ہے، شام بھی ہے، اس دنیا میں تو کرنا پڑے گا اسلام کی وجہ سے، لیکن جب جنت میں جائے گا تو وہاں خود بخود انسان سے تسبیح اور تحمید ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ جیسے یہ سانس بغیر ارادے کے اندر باہر ہوتا ہے، اسی طرح وہاں تسبیح اور اللہ کی حمد و ثنا انسان کا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ فجر کے وقت سے تمام پرندے اٹھ جاتے ہیں، جانور اٹھ جاتے ہیں، سبھی اللہ کا حمد و ثنا کرتا ہے، صبح بھی سانس لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ کی نئی شان اور نیا ہر چیز ہوتا رہتا ہے۔ دن تو وہی 7 دن گھوم پھر کے آتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان دنیا کے اندر نیا نیا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، ہم اس دنیا میں آخرت کو بنانے سنوارنے آئے ہیں۔ جس نے اپنے جب اسلام کو بنایا اس سے راضی ہوا، رضیت باللہ ربًا، تربیت کرنے والا اللہ ہے، اور اسلام کو مذہب مان کر کے اس سے راضی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر آخری نبی پیغمبر سمجھ کر راضی ہے، تو اس کو ایمان کا مزہ ملے گا۔ اسی لیے یہ قربانی دینے میں بھی مزہ ہے، نماز پڑھنے میں بھی مزہ ہے، لیکن اس کے لیے ہے جو ایمان کا صحیح لائن اپنے دل میں پیدا کیا۔ اللہ کرے ہمیں ایمان کے اندر پختگی حاصل ہو، اور اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا سے جائیں تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔